اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، کیا حال ہے آپ لوگوں کے؟ بچوں آج ہم یاد کریں گے سورہ اخلاص کا ترجمہ، ٹھیک ہے؟ کتابچہ نماز مومن کی میراث سے۔ چلیں بچوں بسم اللہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے۔ قل اللہ احد، کہو اللہ ہے یکتا۔ اللہ صمد، اللہ سب سے بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے۔ ایک بار پھر پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے۔ قل هو اللہ احد، کہو اللہ ہے یکتا۔ اللہ صمد، اللہ سب سے بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے۔ یہاں ہم نے یہ نہیں پڑھا، جیسے ہمارے استاد محترم نے ہمیں یہ بات سمجھائی ہے، اور ہم بچپن سے ایک چیز پڑھتے آئے تھے کہ کہو اللہ ایک ہے، لیکن ہمارے استاد محترم نے جب ہمیں یہ بات سمجھائی اور ہماری اصلاح فرمائے کہ ہمیں کہنا ہے کہو اللہ ہے یکتا، کیونکہ اگر ہم ایک کہیں گے تو ایک کے بعد دو آتا ہے، تین آتا ہے، اس طرح سے گنتی شروع ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ تو یکتا ہے، واحد ہے۔ اس طرح سے اگر ہم یہ کہیں کہ کہو اللہ ہے یکتا، ٹھیک ہے، تو یہاں اس کی یہ تعریف ہوتی ہے یکتائی، یعنی اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ واحد ہے۔ اللہ صمد، اللہ سب سے بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، آپ لوگ اس چیز کو بہت اچھی طریقے سے سمجھ رہے ہوں گے کہ میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں۔ میں نے اپنے استاد محترم کی وہی بات دہرائی ہے جو انہوں نے ہمیں سمجھائی ہے کہ ہمیں کہنا ہے کہو اللہ ہے یکتا، ٹھیک ہے؟ اللہ سب سے بے نیاز ہے، یعنی اللہ بے نیاز ہے، ٹھیک ہے؟ لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے۔ ہمارے استاد محترم نے ہمیں یہ بات، جب سورہ اخلاص ایک بظاہر ایک چھوٹی سی صورت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کی تعریف اس میں کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی صفات کی تعریف فرمائی ہے اس میں، ٹھیک ہے؟ تو اس میں جب انہوں نے کہا ہے کہ اللہ سب سے بے نیاز ہے، یہ 5 اس میں اللہ کی صفات بیان کی گئی ہیں کہ وہ یکتا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ سب سے بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ اس میں سے 5 ایسی ایجنسیاں انہوں نے بتائی گئی ہیں جس پر انسان جو ہے وہ 4 جو ہیں اس پر عمل نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی یکتائی، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی تعریف ہے۔ لیکن اس میں سے دوسری اگر ہم دیکھیں آیت، اللہ سب سے بے نیاز ہے، ٹھیک ہے؟ اگر ہمارے استاد محترم ہمیں فرماتے ہیں کہ اگر ہم اس والی اللہ کی بے نیازی والی صفت کو اختیار کر لیں تو پھر کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان بندوں میں شامل کر لیتا ہے جو کہ صرف اپنے اللہ تعالیٰ سے قربت رکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ کسی سے توقع نہیں رکھتے، وہ تمام توقعات اپنے رب سے رکھتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ والی صفت اختیار کر لیتے ہیں، بے نیازی والی۔ صحیح ہے بچوں، یہاں میں نے تھوڑا بہت آپ کو مفہوم بتانے کی کوشش کی ہے، امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ ایک بار پھر میرے ساتھ پڑھ لیجئے، کیونکہ یہ بظاہر چھوٹی سی صورت ہے لیکن یہ اپنے معنی مفہوم کے لحاظ سے اپنے اندر ایک وسیع سمندر رکھتی ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کی تعریف اس میں بیان کی گئی ہے۔ چلیں ایک بار پھر پڑھتے ہیں، اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے۔ قل اللہ احد، کہو اللہ ہے یکتا۔ اللہ صمد، اللہ سب سے بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے آج سورہ اخلاص کا ترجمہ یاد کیا اور اپنی اصلاح بھی کی، کیونکہ ہم کافی عرصے سے یہ ایک ہے پڑھتے آ رہے تھے۔ ہم ایک کہہ سکتے ہیں، لیکن اگر ہم گہرائی میں جا کے اس صورت کا ترجمہ پڑھیں تو وہ یکتائی ہی اس کی تعریف ہے، ٹھیک ہے؟ احد کی تعریف یکتا کہیں گے ہم، یا اس کی میننگ اگر ہم یا معنی لیں تو احد کو یکتا کہا جائے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔